بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سامعین مکرم، ہماری گفتگو ادب و آداب کے متعلق جاری ہے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و آداب کے متعلق گفتگو کی۔ پھر کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے ادب و آداب کو بیان کیا۔ پھر ہم نے قرآن مجید کے متعلق ادب و آداب کا سلسلہ شروع کیا اور اس پر بالتفصیل گفتگو کی۔ پھر ہم نے طہارت کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا، جس میں طہارت کا مفہوم اور اس کے مراتب، اس کی اقسام، اس کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق گفتگو کی۔ اور پھر طہارت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے دو آداب بیان کیے، ایک تو قضاء حاجت کے آداب اور مسواک کے آداب۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے وضو کے آداب۔ وضو کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وضع یوضع وضاعتن سے ہے، جس کا مطلب ہے پاکیزگی حاصل کرنا، خوبصورت بنانا اور حسن اور پاکیزگی میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو واقعتاً دنیا میں بھی اسے پاکیزگی اور آخرت میں بھی خوبصورتی نصیب ہوتی ہے۔ اور توضع یتوضع توضعا جب باب استعمال ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز کے لیے وضو کرنا۔ عربی زبان میں اگر واو پہ پیش ہو وضو، عربی زبان میں اگر واو پہ پیش استعمال کی جائے، وضوء بولا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا۔ اور اگر واو پہ زبر آ جائے وضو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ اور اگر واو کے نیچے زیر آ جائے وضو، تو عربی زبان میں اسے برتن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرنا، یہ عربی زبان کی اس وسعت پر بھی دلالت کرتا ہے کہ معمولی سے اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے معانی میں بھی تبدیلی آ جاتی۔ اصطلاحی اعتبار سے علماء امت نے وضو کی مختلف تعبیرات پیش کی ہیں، لیکن سب سے جامع تعریف شاید کہ یہ ہوگی استعمال الماء على أعضاء مخصوصة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوه، يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها۔ انسانی جسم کے وہ مخصوص اعضاء جس میں چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے بازو سمیت، سر اور پاؤں پر پانی استعمال کرنا، تاکہ وہ اس ناپاکی سے
اپنے آپ کو پاک کر لے اور اس ناپاکی کو ختم کر لے جو نماز کے لیے مانع ہے۔ ان اعضاء کے دھونے کے ساتھ انسان پاکیزگی میں آ جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور شاید کہ اگر ہم اختصار کے ساتھ وضو کے متعلق کسی کو سمجھانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں التعبد للہ عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مخصوص اعضاء کو اللہ حضر الجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے دھونا، یہ وضو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی چیز امت کو سکھاتے ہیں وہ اللہ حضر الجلال کی طرف سے سکھائی گئی ہوتی، بلکہ آپ کی زبان اقدس وحی کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو وضو کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اس میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کا جو حکم ہے اس کی تعمیل ہے، جیسا کہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن النسائی کی روایت ہے 132، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، فقرب الیہ طعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے لیے کھانا چن دیا گیا۔ فقالوا الا نأتیک بوضوء، صحابہ کرام کہنے لگے کیا ہم آپ کے لیے پانی نہ لے کر آئے؟ فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ مجھے وضو کا حکم دیا گیا ہے جب نماز پڑھنی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی ایک دوسری فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 61، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی چابی یہ پاکیزگی ہے، وتحریمها التکبیر، اور اللہ اکبر کہہ دینا، اس سے نماز کے سوا ہر چیز منع ہو جاتی ہے، اس سے انسان رک جاتا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ نماز کے اندر تو کوئی کام نہیں ہوگا، کھانا پینا ہے، باتیں کرنا ہے اور دیگر تمام کام حرام قرار دیے گئے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ وتحلیلها التسلیم، اور جب انسان سلام پھیر لیتا ہے
تو وہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے جو دوران نماز حرام کیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری فضیلت کو بھی بیان کیا اور فرمایا کہ وضو تو نماز کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 224۔ مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابن عامر کے پاس پہنچے عیادت کرنے کے لیے جبکہ وہ بیمار تھے۔ فقال الا تدعو اللہ لی یا ابن عمر، تو وہ کہنے لگے اے عبداللہ ابن عمر کیا آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو وہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے لا تقبل صلاة بغیر طہور، کوئی بھی نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، ولا صدقہ من غلول، اور نہ ہی دھوکے کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت، صحیح مسلم کی روایت 224 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، بلکہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں 6954 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، جب بھی تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے جب تک وضو نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی ایک چوتھی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وضو تو نصف ایمان ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 3517، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء شطر الایمان، وضو تو آدھا ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمد للہ کہنا یہ قیامت کے دن میزان کو، اس پیمانے کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ والصلاة نور، اور نماز ایک نور اور روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ کرنا کسی بھی مومن کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر بھی روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو آپ کی سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، ہر شخص صبح کرتا ہے، یا تو اپنی جان کو جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے یا اسے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی اسی بات کا اظہار فرمایا کہ اسباغ الوضوء شطر الایمان، سنن النسائی کی روایت ہے 3437، کہ وضو کو مکمل کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچویں فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وضو پر ہمیشگی یہ تو ایک خوبصورت ایمان کی نشانی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 277، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا
استقامت اختیار کرو اور اپنے اعمال کو بس دیکھتے ہی نہ رہا کرو، اپنے اعمال کو بجا لاتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور یقین کر لو تمہارا بہترین عمل نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو پر ہمیشگی اختیار کرنے والا یہ مومن ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امت کو یہ رہنمائی دی تھی۔ سنن النسائی کی روایت ہے 147، عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ کیف الوضوء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وضو کیسے ہے؟ قال اما الوضوء، تو آپ نے فرمایا رہا وضو کرنا، فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، جب تم وضو کرتے ہو اور سب سے پہلے اپنی ہتھیلیوں کو دھوتے ہو اور انہیں اچھی طرح صاف کرتے ہو، تو آپ کے ناخنوں سے اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك۔ اور جب تم کلی کرتے ہو اور اپنی ناک میں پانی چڑھاتے ہو، پھر اپنے چہرے کو دھوتے ہو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتے ہو، سر کا مسح کرتے ہو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھوتے ہو، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی ساری غلطیوں کو دھو دیا۔ اگر اس وضو کے بعد تم اللہ عز و جلال کے سامنے اپنے چہرے کو رکھ دیتے ہو تو تم گناہوں سے اس طرح اپنے آپ کو نکال لیتے ہو جس طرح تمہاری ماں نے جس دن تمہیں جنا تم پہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ قال ابو امامہ فرماتے ہیں فقلت یا عمرو بن عبسہ انظر ماذا تقول اکل هذا یعطى فی مجلس واحد، میں نے کہا اے عمرو ابن عبسہ دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ سارے کے سارے معاملات ایک ہی مجلس میں ہو جاتے ہیں؟ قال اما واللہ لقد كبرت سنی ودنا اجلی وما بی من فقر فاکذب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقد سمعته اذناي ووعاه قلبی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمرو بن عبسہ بیان کرنے لگے اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت قریب آ چکی ہے اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولوں۔ میرے کانوں نے یہ بات سنی اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی۔ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں اس بات کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ روایت مسند امام احمد میں ہے 17019 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص بھی یقرب وضوءہ، جب پانی قریب کرتا ہے، ثم یتمضمض ویستنشق، پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ویستنثر، اور پھر ناک کو جھاڑتا ہے،
إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر. تو جو ہی یہ عمل بجا لاتا ہے تو اللہ عز و جلال کے حکم سے اس کی منہ کی برائیاں، خطائیں اور پانی کے گرنے کے ساتھ ہی ناک کی خطائیں نکل جاتی ہیں. ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء. پھر وہ چہرے کو اسی طرح دھوتا ہے جس طرح اللہ ذو الجلال نے حکم دیا ہے. تو داڑھی کے بالوں کے ساتھ جیسے ہی پانی گر رہا ہوتا ہے تو اللہ ذو الجلال کے حکم سے اس کی برائیاں بھی گر چکی ہوتی ہیں. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه إلا خرت خطايا يديه من أطراف إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله. پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک جتنی خطائیں ہیں وہ گر جاتی ہیں. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. پھر جو ہی وہ مسح کرتا ہے تو بالوں کے کناروں سے جملہ اس کی برائیاں جو ہیں وہ سر کی وہ گر جاتی ہیں. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. پھر وہ ٹخنوں تک پاؤں کو دھوتا ہے كما أمره الله عز وجل، جیسا کہ اللہ عز و جلال نے حکم دیا ہے. إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء. اس کے پاؤں کی جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہیں، پانی کے قطرات جیسے ہی زمین پہ گرتے ہیں وہ بھی گناہ گر جاتے ہیں. ثم يقوم فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بالذي هو له أهل. پھر وہ اللہ ذو الجلال کی تعریف کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ ذو الجلال کی ثنا پیش کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق. ثم يركع ركعتين. پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے. إلا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدت أمه. تو پورے کا پورا وہ مومن گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا، اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھائی کہ وضو سے انسان کے کس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 245 جس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء. جو شخص وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے خرجت خطایا من جسدی حتی تخرج من تحت اظفاری. تو اس کے پورے جسم سے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہ بھی زائل ہو جاتے. وضو کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں بات بھی بیان کی ہے کہ جس طرح وضو تمام اعضاء کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح انسان کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دینے کا ایک بہترین طریقہ. جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر لیتا ہے اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب بھی کوئی مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے، پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وضو اس طرح کرتا ہے. تو ساتھ ہی فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب. آخری پانی کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے وضو کرنے کے بعد تو یہ انسان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر نقی ہو کر نکلتا ہے، گویا کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو یہ پاک کر لیتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، جو مسند امام احمد کی روایت ہے 22171، اذا توضأ الرجل المسلم، جب کہ مسلمان وضو کرتا ہے، خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد مغفورا له۔ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے تو جس طرح گناہ اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے اور ہاتھوں اور پاؤں سے دور ہو جاتے ہیں، وضو کر کے جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ اس کیفیت میں بیٹھتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے بخش دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، وَإِنْ قَعَدَ سَالِمًا، وضو کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے تو ہر قسم کی ناپاکی سے سلامت ہو کر بیٹھتا ہے، اور اللہ ذوالجلال اسے گناہوں سے بھی سالم بنا دیتے ہیں، سلامتی حاصل کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی ایک 8ویں فضیلت بھی بیان کی ہے، یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کی روایت ہے 22162، الوضوء یکفر ما قبلہ، وضو انسان کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 228، عامر بن سعید بن عاص بیان کرتے ہیں، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے پانی منگوایا، پھر کہنے لگے، جس شخص کے پاس نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اچھا وضو کرتا ہے خشوع کے ساتھ، اور اس کے مکمل رکوع اور سجدے کرتا ہے، تو یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، اسے اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اور جب بھی ایسا عمل کرے گا اللہ ذوالجلال اسے اس انعام سے نواز دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 9ویں فضیلت بھی بیان کی ہے کہ وضو یہ شیطان کی گرہ کھولنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1142، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے۔ يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، انسان بیدار ہونا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے۔ فإن استيقظ، بس اگر وہ بیدار ہو جائے، فذكر اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری، تو ایک گرہ کھل جاتی۔ فإن توضأ انحلت عقدہ، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی۔ فإن صلى انحلت عقدہ، نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فأصبح نشیطا طیب النفس، تو یہ انسان بڑی خوشی کے ساتھ صبح کرنے والا ہوتا ہے اور پورا دن ایکٹیو رہتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اور اگر بیدار نہیں ہوتا اور نماز نہیں پڑھتا، اس سے پہلے وضو نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، تو یہ شخص سارا دن بجھا بجھا رہتا ہے اور سستی کا شکار رہتا ہے، خبیث النفس رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی ایک 10ویں فضیلت بھی بیان کی۔ سیدنا ابو وائل العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے
4786 سیدنا ابو وائل العاص فرماتے ہیں دخلنا علی عروۃ بن محمد الساعدی، ہم عروہ بن محمد الساعدی کے پاس گئے، فکلمہ رجل فاغضبہ، ایک آدمی نے ان سے کلام کی اور انہیں غصہ دلا دیا، فقام فتوضا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، فقال حدثني ابی عن جدی، وضو کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کی جن کا نام عطیہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے، وان الشیطان خلق من النار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، وانما تطفأ النار بالماء، آگ کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جائے گا، آگ کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 11ویں فضیلت بھی بیان کی ہے کہ وضو نیکیوں میں اضافے کا بھی باعث ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 427، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید بہ الحسنات ویزید بہ فی الحسنات، یا میں تمہیں ایسا عمل نہ بیان کر دوں جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی میں وضو مکمل کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور پیدل چل کے جانا مسجدوں کی طرف، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 12ویں فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ وضو امت محمدیہ کا امتیازی نشان بنے گا اور اس کی پہچان بنے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 136، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو چاہتا ہے کہ اس کی چمک زیادہ ہو اسے چاہیے کہ اس کو اختیار کرے۔ الغرہ عربی زبان میں روشنی کو، چمک کو کہتے ہیں۔ انسانوں کو جس طرح انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ لوگوں کا ذوق اور کچھ لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے گھوڑا رکھنا، تو گھوڑے کے چہرے پہ جو چمک ہے، یا وہ سفید رنگ کا، یا وہ گھوڑا جس کا چہرہ سفید ہو، جس کے پاؤں چاروں کے چاروں ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بھی سفید، اس کو کہتے ہیں 5 کلیان گھوڑا۔ تو ایسے گھوڑے کی طرح چمک دمک جو اس کے حسن میں بھی اضافہ کرتی ہے، قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس طرح اس کا چہرہ وضو کے اعضاء جتنے ہیں یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 246، انتم الغر المحجلون یوم القیامہ من الوضوء سیماء امتی لیس لأحد غیرها، میرے صحابہ تم وضو کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارے ہی ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے، اور یہ میری امت کی نشانی ہوگی جو کسی اور کو نہیں حاصل ہوگی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا، صحیح مسلم کی روایت 249، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا
کہ میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، میرے بھائی وہ ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدَ مِنْ أُمَّتِكَ یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرِ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، اگر کسی انسان کے پاس گھوڑے ہوں کوئی سیاہ رنگ کے، اور ان گھوڑوں میں کچھ ایسے گھوڑے بھی ہوں جن کے چہرے اور جن کے پاؤں چمک رہے ہوں، الا یعرف خیلا، یا وہ پہچانے گا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہچان پائے گا۔ قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، میرے امتی وہ چونکہ وضو کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اسی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا۔ أَلَا لَيُزَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، اچانک سے کچھ لوگوں کو مجھ سے دور کیا جائے گا، حوض کوثر سے دور کیا جائے گا، جس طرح ایک گم شدہ اونٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ انادیہم الا ہلم، میں آواز دوں گا کہ آؤ نا، فیقالو، کہا جائے گا انہم قد بدلوا بعدک، یہ ان کو دور کیا گیا ہے جنہوں نے آپ کے دین کو آپ کے بعد تبدیل کر دیا تھا۔ فاقول سحقا سحقا، تو میں اس دن کہوں گا کہ ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 13ویں فضیلت بھی بیان کی ہے کہ قیامت کے دن یہ وضو زیورات کا باعث بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں 250، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک انسانی جسم پہ وضو کا پانی لگے گا وہاں وہاں اسے زیورات پہنائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 252، تبلغ حلیۃ اہل الجنہ مبلغ الوضوء، جہاں تک پانی وضو کا پہنچتا ہے وہاں تک جنتیوں کو زیورات پہنائے جائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجات کی بلندی کا باعث بنے گا تو وضو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 251، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو گناہوں کا کفارہ بن جائے اور درجات کی بلندی کا باعث بن جائے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی میں بھی وضو کو مکمل کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مساجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے جانا، پیدل جانا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذلکم الرباط، یہی تو اللہ ذو جلال کی سرحدوں پر پہرا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی جو 15ویں فضیلت ہے کہ یہ وضو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 234، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ما بن مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، قلب و قالب کو اللہ ذو جلال کی طرف متوجہ کرتا ہے،
इल्ला वजबत लहुल जन्नह, अल्लाह ज़ुल जलाल उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। खुश नसीब है वो लोग जो ये सारी फजीलतों को हासिल करने के लिए अपने आप को हर वक्त बावुज़ू रखने की कोशिश करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वज़ू के कुछ आदाब बयान किए हैं। वज़ू के आदाब में से पहला अदब यह है कि वज़ू की शुरूत को मुकम्मल किया जाए। वज़ू की शुरूत क्या है? वज़ू करने वाला मुसलमान होना चाहिए, काफिर का वज़ू कंसीडर नहीं है, जैसे कि जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है, क्योंकि वज़ू करने से उनकी कोई आज़मत नहीं बनेगी। आज़मत सिर्फ मुसलमान की है और मोमिन की है, क्योंकि कुरान इस बात पे गवाही देता है, वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि बिरसूलिहि। काफिर जितना भी खर्च करते हैं, चूँकि अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने वाले हैं, उनका ये खर्च करना, ये चैरिटी दुनिया में तो शायद किसी के काम आ जाती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ अजर का बायस नहीं बनती। सबब ये है कि उनका ईमान नहीं है अल्लाह पर। तो ईमान ये अमल की कबूलियत की बुनियादी शर्त है। इसी तरह वज़ू है ईमानियात में से। काफिर चूँकि नीयत नहीं कर सकता, और नीयत जो है ये वज़ू की बुनियाद है, कि वो वज़ू जिसमें नीयत न की जाए वो वज़ू सही नहीं होगा। तो जो काफिर नीयत नहीं कर सकता उसका वज़ू नहीं है, क्योंकि उसका अल्लाह पर ईमान नहीं है। इसी तरह बुनियादी शर्त यह भी है कि वज़ू अक्लमंद करेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, रुफ़िअल क़लम अन सलस, 3 लोग मरफ़ूअल क़लम हैं। सोया हुआ शख्स जब तक बेदार न हो जाए, बच्चा जब तक बालिग न हो जाए, मजनून जब तक उसे समझ न आए। जामिअ तिर्मिज़ी की रिवायत 1423 इस बात पर दिलालत करती है कि मजनून इंसान की चूँकि अक्ल काम नहीं कर रही होती तो वो नीयत नहीं कर सकता, और जब तक उसकी अक्ल काम नहीं करती, वो नीयत नहीं कर सकता, वो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के इस फरमान का मुखातब कंसीडर नहीं होता, क्योंकि उसको मरफूल कलम करार दिया गया है। नीयत ये बुनियादी शर्त है वज़ू के सही होने के लिए, जैसे कि जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है, और नीयत दिल से की जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसा वब्तुग़िया बिही वजहुहु। सहीहुल जामी की रिवायत है 8056। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल सिर्फ वही अमल कबूल करते हैं जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। यहाँ ये बात समझना भी ज़रूरी है कि वज़ू से पहले क्या नीयत की जाए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं नीयत के हवाले से कि एक इंसान को वज़ू करते वक्त जब आज़ा को धो रहा होता है तो उसे चाहिए कि इस बात की नीयत करे कि मैं वज़ू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बग़ैर नमाज नहीं होती, इसके बग़ैर तवाफ़ नहीं होता, और प्लस ये है कि उसके गुनाहों की माफ़ी उससे मिलेगी और दरजात की बुलंदी नसीब होगी। इमाम ज़करिया अंसारी बयान करते हैं कि वज़ू करते वक्त वज़ू करने वाले को ये नीयत करनी चाहिए, एक तो मैं अपने आप को पाकीज़गी की हालत में लाना चाहता हूँ, और दूसरा मैंने नमाज पढ़नी है तो उसके लिए भी मुझे वज़ू करना ज़रूरी है, और तीसरा कि वज़ू के जो आज़ा को धोना है ये सुन्नत नबवी है, मैं उस अम्रे रसूल की पैरवी करना चाहता हूँ ताकि मुझे वो सारे फ़ज़ाइल मुयस्सर आ सके
جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک چوتھی بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ وضو کے منافی جو امور ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ کون سے منافی امور ہیں؟ حیض و نفاس کی حالت میں عورت وضو کرے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس کیفیت میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح جب حیض و نفاس ختم ہو جائے گا، پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد جو وضو ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا۔ تو وضو ایسی کیفیت میں انسان کے لیے یہ درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے جب انسان اس طرح کے حدث اکبر سے اپنے آپ کو نکال چکا ہو اور اپنے آپ کو پاکیزگی کی کیفیت میں لا چکا ہو۔ ایک پانچویں بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعضائے وضو پر پانی پہنچنے والی رکاوٹوں کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے ہاتھ پاؤں پر، اس کے ناخنوں اور چہرے پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ پانی پہنچ ہی نہیں رہا، تو ان چیزوں کو زائل کرنا چاہیے۔ ہاتھ پہ آٹا لگا ہوا ہے، ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ دھونے کے بعد صاف ہو جاتی ہیں اور پانی انسان کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی چیز بناکیر جیسی کہ جو ناخنوں پہ لگا لی جاتی ہے، یا ایسی چیز جس سے انسان کے ہاتھوں پہ کلیر بن جاتی ہے کہ اس کے اصل ہاتھ تک پانی نہیں پہنچتا، تو ایسی چیزوں کو زائل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک چھٹی بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ وضو پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وضو کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو۔ پانی اگر پاک نہ ہو تو وضو نہیں ہو سکتا، اور جمہور علماء کا یہی موقف۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پھر مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر پانی نہیں ہے تیمم کیا جائے گا، تیمم کیا جائے گا، نبیذ کے ساتھ وضو نہیں کیا جائے گا، اور جس نے نبیذ کے ساتھ وضو کیا گویا کہ اس نے اللہ ذو الجلال کے اس فرمان کی قدر نہ کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پاکیزہ پانی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ اللہ ذو الجلال اس پانی کے ذریعے تمہیں پاکیزہ بنائے۔ تو جو شخص پانی کے عدم موجودگی میں نبیذ سے وضو کرتا ہے تو گویا وہ اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو پانی کی عدم موجودگی میں انسان کو تیمم کرنا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے۔ قدم قدم پہ نیکی اور قدم قدم پہ برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ہر قدم پہ اسے نیکی میسر آتی ہے، اور ہر اٹھنے والے قدم پر اس کی برائی مٹا دی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 297، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الرجل فی الجماعہ تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجہ، جو انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا اجر اس نماز سے 25 گنا زیادہ ہوتا ہے جو انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے یا بازار میں نماز پڑھتا ہے۔ پھر آپ نے آگے تفصیل بیان کی
جب انسان وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف نکلتا ہے، صرف نماز پڑھنے ہی جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا انسان لم یخطو خطوہ الا رفعت له بها درجہ الا رفعت له بها درجہ وحط عنه بها خطیہ. ہر اٹھنے والا قدم باوضو ہو کے جو مسجد کی طرف جا رہا ہے وہ نیکی کا باعث بنتا ہے، اور ہر اٹھنے والے قدم جو زمین پہ دوبارہ رکھا جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6155، كانت خطوتاہ، اس کے دونوں قدم، احداہما تحط خطیئہ، ایک قدم جو ہے اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب، والاخری ترفع درجہ، اور دوسرا قدم اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب انسان باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 441، تو حالت کیا ہوتی ہے؟ لم تزل رجلہ الیسریٰ تمحو عنہ سیئہ، بایاں قدم اٹھاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، وَتُكْتَبُ لَهُ الْيُمْنَى حَسَنًا، اور دایاں قدم جب اٹھاتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ بلکہ صرف ایک نیکی نہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 434، ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں میسر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے نماز کے لیے، کتب لہ، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، وہ فرشتہ جو نیکیاں لکھنے پر معمور ہے وہ ہر اٹھنے والے قدم پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایسے انسان کے گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے جو باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6069 کہ ایک شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد آتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ثم جلس، پھر بیٹھ جاتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، جو وضو کر کے جمعے کے دن جمعہ پڑھنے آتا ہے، غور سے سنتا ہے، خاموش رہتا ہے، غفر له ما بین الجمعہ الی الجمعہ وزیادت 3 ایام، تو اللہ ذو الجلال اس کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کرنا اس خوبصورت عمل کی وجہ سے یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا انسان تو پورے جسم کو اپنے گناہوں سے پاک صاف کر لیتا ہے، جیسا کہ احادیث آپ نے سنی، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، اور اس شخص کی نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف جانا یہ بھی نفل لکھا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 185۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ انسان کسی سبب کی وجہ سے نماز با جماعت سے بھی رہ جاتا ہے، اس کی نیت تو ہے میں پہلی صف میں جاؤں گا، نماز با جماعت پڑھوں گا، تو اللہ ذوالجلال پھر بھی اسے اجر سے محروم نہیں کرتے۔ سنن النسائی کی روایت ہے 855، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوجد الناس قد صلوا، وہ جب جاتا ہے مسجد تو دیکھتا ہے کہ نماز لوگ پڑھ چکے ہیں، کتب اللہ له مثل اجر من حضرها، تو جتنے بھی نمازی موجود ہوتے ہیں ان سب کے برابر اللہ ذوالجلال اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو سنن نبی داؤد میں ہیں 564، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، یہ نہیں کہ جو نمازی تھے ان کے اجر کو
اس میں تقسیم کیا گیا ہے، نہیں، ان کا اجر بھی انہیں پورا پورا ملتا ہے اور اس شخص کو بھی ان سب کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنا دی کہ یہ شخص جو باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے، جب تک واپس نہیں آ جاتا یہ سارا وقت اس کا نماز ہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1294، صحیح الجامع کی روایت ہے 445۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم فی بیتی، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر مسجد میں آتا ہے، كان فی صلاة حتى يرجع، جب تک وہ پلٹ کے گھر نہیں آ جاتا وہ نماز میں ہوتا ہے۔ یہ اس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جلال کا مہمان بن جاتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1169، من توضأ وجاء إلى المسجد، جو شخص وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے، فهو زائر اللہ، وہ اللہ عز و جلال کا مہمان ہے۔ وحق على المزور ان يكرم الزائر، میزبان تو پھر اپنے مہمان کی عزت کرتا ہی کرتا ہے، اور پھر اللہ عز و جلال کی میزبانی، اللہ عز و جلال کی میزبانی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 668، وہ قریبی محاذ بہت سے مال غنیمت اور جلد واپسی پر آنے والے اس مجاہد کے برابر اسے ثواب ملتا ہے جو جہاد کے لیے نکلا اور پھر کامیابی سے مال غنیمت لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی اقرب منہم مغزا واکثر غنیمہ واوشک رجعہ، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہت جلدی آ جاتا ہے اور جو غنیمت لے کے آتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرتا ہے، آپ نے فرمایا من توضأ ثم غدا الى المسجد، جو شخص وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ اس قدر خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 452، یہ شخص باوضو ہو کے مسجد جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، الا قالت الملائکہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم، تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے، اسے معاف کر دے۔ یہ خوش نصیب ہے جو باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے، اسے حج عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6154، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرہ، جو گھر سے طہارت حاصل کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے، اسے عمرے کا اجر نصیب ہوتا ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6228، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتی متطہرا الى صلاة مکتوبہ، جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، فأجرہ کأجر الحاج المحرم، اسے اجر اتنا ہی نصیب ہوتا ہے جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جاتا ہے۔ ومن خرج الى تسبیح الضحى لا ينصبه الا اياه فأجرہ کأجر المعتمر، اور جو شخص چاش کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ عز و جلال اسے عمرے کا ثواب نصیب فرماتے۔ وصلاة على اثر صلاة لا لغو بینہما، اور جو پے در پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کتاب فی علیین، اس کا نام اعمال علیین میں بلند کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ اللہ عز و جلال کو یہ بہت خوش کرنے والا عمل ہے۔ صحیح الترغیب کی روایت 303، جو شخص وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتی، جس طرح کسی کا گم شدہ
مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی اس کو نہیں ہوتی جتنی اللہ ذوالجلال کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ باوضو ہو کے مسجد میں آیا ہو، نماز پڑھنا چاہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک ادب ضرور سکھایا ہے کہ جب انسان وضو کرے تو مسواک ضرور کرے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ مجلس میں مسواک کے متعلق سنا، اور پانی کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابی داود کی روایت ہے 9-6، قیامت کے قریب لوگ دو چیزوں میں زیادتی کریں گے، انہ سیکون فی هذه الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، دعا کرنے میں اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے میں۔ تھوڑے پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹیپ کھلی ہے اور پانی بہہ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، یہ دانش اور عقل کی بات نہیں ہے۔ آپ اتنا کو پانی استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے، دعائیں وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اگر تکلف کرتے کرتے کدھر سے کدھر نکل جائیں، یہ دانش اور عقل کی بات نہیں ہے۔ اس سے جامعیت والی دعائیں کون کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3292 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کر رہے تھے، آپ کو محسوس ہوا کہ پانی زیادہ گر رہا ہے، آپ نے فرمایا ما ھذا السرف، یہ کیا اسراف ہے؟ فقال فی الوضوء اسراف، سیدنا سعد کہنے لگے اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ قال نعم، کیوں نہیں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، آپ جاری نہر پہ بھی بیٹھے وضو کر رہے ہیں تو آپ پانی کو ضائع نہیں کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد سے وضو کر لیا کرتے اور ایک صاع سے غسل کر لیا کرتے، جیسے کہ سنن النسائی کی روایت ہے 347، اور دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں یکفی احدکم مد من الوضوء، پانی کا ایک مد تمہارے لیے کافی ہے کہ تم وضو کر لو، یہ مسند احمد کی روایت ہے 13778۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، یجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع، کہ وضو کے لیے ایک مد پانی کافی ہے اور جنابت کا غسل کرنا ہو تو ایک صاع پانی کافی ہے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا ہمیں تو اتنا پانی نہ کافی ہے، تو جابر کہنے لگے قد کفا من هو خیر منک واکثر شعرا، جو تم سے افضل شخصیت تھی اس کو تو کافی ہو جاتا، اور جن کے بال بھی آپ سے زیادہ تھے سر مبارک کے ان کو تو کافی ہو جاتا، تمہیں کافی کیوں نہیں ہوتا؟ ابن خزیمہ کی روایت ہے 117۔ یہاں یہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بات جو بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد سے وضو کر لیتے اور ایک صاع سے غسل کر لیتے۔ صاع اور مد یہ دو پیمانے ہیں، ایک صاع 4 مد کا ہوتا ہے اور ایک مد 9 ٹانک گویا کہ 524 گرام کا ہوتا ہے، تو گویا آپ موجودہ پیمانے کے مطابق تقریباً 524 گرام پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے اور 2 کلو اور 100 گرام کے ساتھ غسل کر لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی ہے وضو کے متعلق کہ وضو کرتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 402، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے اپنے ہاتھوں کو اور اعضاء کو دھونا شروع کرو، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ سنن ابی داود میں 4141 اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایامنکم،
جب تم لباس پہنو یا وضو کرو تو دائیں جانب سے آغاز کیا کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت تو معروف ہے 168 كان يوجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ اگر وہ جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں پہنے، اتاریں تو بایاں پاؤں اتاریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی کیا کرتے تو دائیں جانب سے پہلے کنگھی کیا کرتے۔ اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنا ہے، اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو کو ہی پسند کیا کرتے، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں آپ نے وضاحت دے دی کہ آپ نے بائیں جانب کو استعمال کرنا ہے، جیسا کہ جوتا اتارتے وقت بایاں قدم پہلے اتارنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان جملہ آداب کو اور ان اقدار کو سیکھنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو جیسی نعمت کو ہمیشگی کے ساتھ اختیار کرنے والے ان اللہ جلال کے پیاروں کی سب میں ہمیں شامل فرمائے، جس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ چلتے زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اور سبب کیا تھا؟ جب بھی ان کا وضو خطا ہوتا وہ وضو کر لیتے، جب وہ وضو کرتے تو 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔